بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 4. اس کی جو ترتیب ہے اس کو ترتیب مخارج بھی کہتے ہیں، اور دوسری ترتیب صعودی صاد کے ساتھ. صعود کے صاد کے ساتھ مطلب اوپر چڑھنا. اور یہ میں نے ترتیب کل عرض کی تھی. حلق سے مخارج شروع ہوتے ہیں، چلتے چلتے زبان کی جڑ، زبان کا درمیان، زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، چلتے چلتے زبان کی نوک، زبان کی نوک پھر دانتوں سے لگتی ہے، دانت پھر ہونٹوں سے لگتے ہیں، ہونٹ پھر آپس میں ملتے ہیں، اور آپس میں پہلے نرمی کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر جب بچھڑا ہوا دوست بڑی دیر کے بعد ملتا ہے، وہ ذرا دبا کے ملتا ہے، اس وقت پھر مخارج یہاں پر پورے ہو جاتے ہیں. یہ نمین پر ٹھیک. یہ مخرج مقدر ہیں، محقق ہیں 15، اور اس کے علاوہ جوف دہن اور خیشوم اس کو مخرج مقدر کہتے ہیں. یعنی پوشیدہ ہے، متعین اس کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کو مقدر کہتے ہیں. یہ تو ترتیب کے اعتبار سے بات ہے. دوسری بات، اس تختی کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کے اندر جو ممکنہ غلطیاں. نمبر 1، حرکات کو زیادہ کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا یہ غلط ہے. مثال، غلطی کی مثال دے رہا ہوں، جیسے بابو بی، یہ لمبا کرنا. کیا کرنا؟ زیادہ لمبا کر کے پڑھنا، زیادہ کھینچ کر کے حرکات کو پڑھنا، یہ کیا ہے؟ غلط ہے. ایک بات سمجھ آ گئی؟ اب غلطی کیا ہے؟ اس میں غلطی ہوئی ہے کہ ایک حرف زیادہ ہو گیا، اور حرف زیادہ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحن جلی. کیا کہتے ہیں؟ لحن جلی. بات سمجھ آ گئی؟ جی. جیسے با، الف زیادہ ہو گیا، پیش کو کھینچا بو کو کر دیا بو، بہت زیادہ ہو گیا، تو لحن جلی کی غلطی ہے. آگے چلتے ہیں. زیادہ لمبا کر کے کھینچ کر نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے. بچے کو منع کیا بیٹا اب زیادہ لمبا نہیں کرنا. اب جب بچہ اس کو پڑھتے ہوئے چھوٹا کرتا ہے، دیکھو میں بچہ کہہ رہا ہوں، مطلب کیا ہے؟ آپ کو پڑھانے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں، بچے کی بات کر رہا ہوں. بچے کو کہا نہیں بیٹا اس کو لمبا نہیں پڑھنا، چھوٹا کر کے پڑھنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا. اب جب وہ چھوٹا کرنے لگتا ہے، بچہ اس کو مختصر کرتا ہے تو جھٹکا لگتا ہے. دوسری غلطی ہے جھٹکا لگا. دوسری غلطی کیا ہے؟ جھٹکا لگا کر پڑھنا. اب اس کی مثال لکھیں گے کیسے؟ آپ لکھیں گے با کے ساتھ الف، اس کے اوپر لگا دیں جزم الف کی. اب پہلے پڑھ رہے تھے با، میں نے کہا بیٹا لمبا نہیں کرنا، اب سے پڑھا با بی، جھٹکا لگا رہا. کیا لگا دیا؟ لکھنے کی مثال سمجھ آئے گی؟ لکھنا کیسے؟ با کے ساتھ الف، اوپر جزم لگا، وہ جھٹکے والی بات سمجھ آ جائے گی. یہاں کیا غلطی ہے؟ حمزہ ساکنہ زائد ہو گیا. کیا غلطی ہے؟ حمزہ ساکنہ زائد ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی لحن جلی ہے. لحن جلی ہے. تیسری غلطی، مجہول پڑھنا. کیا ہے بھائی؟ مجہول پڑھنا. جیسے بابے بو، بابے چھابے، بابے بو، یہ کیا ہے؟ بولیں. مجہول. تجوید کے اصولی قواعد کے مطابق تو یہ لام خفی ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو لحن جلی لکھا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں اور خصوصاً قرآن میں مجہول ہے ہی کوئی حرکت مجہول ہے ہی کوئی نہیں.
اور خاص طور پہ زیر اور پیش میں، کیونکہ دیکھو نا با، یہ تو صحیح پڑھ رہے ہیں، با زبر با، با بے وہ، مجہول کیا ہو رہا ہے؟ زبر یا زیر پیش؟ زیر اور پیش، اور زیر اور پیش کلام عرب میں مجہول ہے ہی نہیں۔ یہ اصول نوٹ لکھی اصول ہے کہ زیر اور پیش ہمیشہ معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول ہے ہی نہیں۔ جب یہ ہمیشہ معروف پڑھے جاتے ہیں، قرآن میں مجہول ہے ہی نہیں کلام عرب میں، تو اس اعتبار سے واضح نے فرمایا کہ مجہول جو پڑھے وہ تو قرآن نہیں پڑھ رہا، تو غیر قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے فرما اللہ نے جلی ہے۔ لیکن اصولی قواعد کے حوالے سے کیا ہے؟ میں نے خفی میں اس کا آتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی غلطی؟ آگے جی، ایک تو زیر اور پیش کی بات آ گئی، زیر اور پیش ہمیشہ معروف پڑھنے ہیں، مجہول نہیں پڑھنے۔ اب یہی زیر اور پیش جب موٹے حروف پر ہوں گے تو پھر اسی طرح اس کے اندر دو غلطیاں آئیں گی، نوٹ کر لیجئے گا۔ جیسے قو زبر قو، قو زیر تی، ٹھیک ہے، قو پیش تو، ٹھیک ہے، غلط ہے بیٹا؟ کیا غلطی ہے؟ زیر اور پیش موٹے حروف پر جب ہوں گی تو دو غلطیاں ہوں گی۔ پہلی غلطی یہ معلوم کرنے جو میں عرض کر رہا ہوں، پہلی غلطی موٹے حرف پر جب زیر اور پیش ہوگی تو دو غلطیاں ہوگی۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ موٹا حرف باریک ہو کر تبدیل ہو جائے۔ یہ تبدیل کا لفظ لازمی لکھنا تاکہ اس غلطی کا احساس ہو، ورنہ بچے کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ میں نے حرف کو باریک کیا، میں نے حرف تو وہی پڑھا ہوگا نا۔ موٹا حرف کیا ہے؟ باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال لکھیں، جیسے تو کو جب اس نے باریک کیا تو کیا بن گیا بیٹا؟ تا بن گیا۔ سمجھ آ گئی؟ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ حرف کو تو موٹا پڑتا ہے لیکن پھر حرکت مجہول ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ پہلے کیا ہوا؟ حرف غلط ہو گیا، دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ حرکت مجہول ہو جائے گی۔ یہ جیسے دوسرے با کی مثال دی تھی، اسی طرح موٹے حروف میں خاص طور پر یہ غلطی آتی ہے۔ کیسے؟ جیسے تو پیش تو زیر تو، اب موٹا تو پڑھا لیکن تو پڑھ لیا، تو زیر تو، تو پیش تو، موٹا پڑھا لیکن کیا کر دیا؟ مجہول۔ تو مجہول کیا ہوئی؟ حرکت۔ بولے نا بیٹا، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سننے والوں کو سنے کر کہے گا آپ کی بیٹھے ہی ہوتے جی، غلطی کیا ہی ہے؟ شاباش، حرکت مجہول میں کیا ہوئی؟ پہلے حرف تبدیل ہوا، دوسری غلطی میں کیا ہوئی؟ حرکت مجہول۔ اب ایک اور بڑی کام کی بات عرض کر رہا ہوں، تو کو پڑھا جیسے، تو اب ایک جگہ بچے کے ساتھ میں سن رہا تھا، کراچی میں رہتا، انہوں نے پڑھا تو زیر تی، صحیح پڑھا غلط؟ میں نے کہا بیٹا آپ نے تا پڑھا، صحیح کہا میں نے؟ آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے تا پڑھا۔ وہ کہتے نہیں، میں نے تو پڑھا۔ اب وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ اب صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو پڑھا۔ میں نے کہا پھر پڑھو۔ پھر اس نے پڑھا تو پی تو، صحیح ہے بھائی؟ اب اس کے اندر کیا پوائنٹ ہے؟ پھر میں نے بچے کو سمجھایا، ساتھ ہم لوگ عرصہ بھی تھے، ان کو بھی رہنمائی کی عرض کی۔ ایک ہوتا ہے حرف کا نام اور ایک ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی، دونوں علیحدہ چیز ہے۔ بچہ حرف کا نام صحیح لے رہا ہے کیونکہ اس نے پہلی ترتیب میں صحیح پڑھا تھا۔ اب ہم بس اوقات پہلی ترتیب میں صحیح پڑھا کے مطمئن ہو جاتے ہیں بھائی آگے بچہ غلطی نہیں کرے گا، لیکن نہیں، غلطی کرے گا کیونکہ زیر اور پیش اس نے پہلے پڑھی نہیں ہے، زیر اور پیش میں غلطی کرے گا۔
بات سمجھ گئے؟ تو کیا عرض کیا، ایک ہوتا ہے حرف کا نام جیسے تو، اور ایک ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی جیسے زیر کی صورت میں اور پیش کی صورت میں. اب تو زیر تی تو تا بن گیا، تو زیر کوئی کیسے، کوئی سمجھ گئے؟ یہ تھی جناب والا اس کے اندر ممکنہ غلطیاں جو میں نے عرض کر دی، خاص طور پر موٹے روح کے حوالے سے بھی. اب اس کا ہجا کرنے کا طریقہ، اس کو پڑھنے کا طریقہ، ممکنہ غلطیاں عرض کر دی، ان سے بچیں گے انشاءاللہ. اب اس کو ہجا کیسے کرنا ہے، جو پڑھنے کا طریقہ وہ کیا ہے. اس کے اندر چند رشتے میں پہلے یاد کرواتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس کا انداز پڑھنے کا آسان ہو جائے، بیداری کے ساتھ پڑھنے کا انداز کیا ہو جائے، آسان. جیسے بچوں کے لیول پر جا کر ان کو جیسے اسکولوں میں وہ پوائم شغل میں گپ شپ کے ماحول میں ان کو علم دیا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، ہم بھی اسی طرح بچوں کو مانوس کریں اور ان کو اس طرح خوبصورت طریقے سے پڑھائیں. مثلاً ایک جگہ کیا بچوں کو پڑھا، میں کہا بیٹا پڑھیں الف با تا، نہیں پڑھ رہے. اچھا میں نے کہا چلو اب میں آپ کو سبق پڑھاتا ہوں. دیکھیں اب میں نے ان کو سبق کیا پڑھایا، کاف کو لے لیا، میں نے کہا پڑھو بیٹا کا کی کو، آپ بھی بولیں اب یہ اس کے لیے شغل تھا، اس نے پڑھ لیا کا کی کو، بولے شاباش شاباش. دال کو پڑھا، دال کو دادی دو، میم کو پڑھا مامیمو. یہ سارے رشتے ہیں، یہ 4-5 رشتے ہیں، نوٹ کر لیجیے رشتے بچوں کو اس طرح یاد ہے. مامیمو نون، نانینو کی کہنا، بچوں کو بڑا یاد ہو گیا. دوسرے دن میں گیا تو دوسرے بڑے بچوں کے پڑھنے سے پہلے چھوٹے بچے بھاگ کے آئے. کیا ہوا، سبق سنے نانینو کی کہنا، دادینو کی کہنا. تو یہ بچوں کو مانوس کیجیے گا اور خوبصورت طریقے سے کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز ان کے سامنے لائیں کہ جس سے وہ خوش ہوں اور آپ کے ساتھ مانوس ہوں اور ان کو کوئی چیز اچھی لگے. اور جب ہم بالکل بس شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ سیدھا ہو کسی دو کو میں بس پھر کام پڑھا کہتے ہیں میں نے ادھر نہیں کر سب پتہ نہیں. اسکول میں بچہ بڑے شوق سے جاتا ہے، ادھر آپ کے پاس مدرسے میں آتے ہوئے بڑا ڈرتا ہے. تو بچوں کو مانوس کیجیے گا، بچوں کو مانوس کیجیے گا. مانوس کرنے کے لیے اس طرح پیاری پیاری باتیں کچھ نہ کچھ ان کے سامنے لائیں. تو یہ رشتے یاد کروائیں گے بچوں کو انشاءاللہ. تو یہ ادائیگی کا طریقہ ہے کہ اسی طریقے سے ہر حرف کے ساتھ حرکت کی ادائیگی اسی طرح کرنی ہے. اس سے زیادہ لمبا اور اس سے زیادہ چھوٹا جھٹکا دے کے نہیں پڑھیں. یہ رشتے یاد ہو جائیں گے جی. کاکی کو، مامیمو، دادی دو، نانینو کی کہنا. ٹھیک ہے. اب اس کے ہجا کا طریقہ ہے. یہ ساری تحقیق کو ادائیگی کا طریقہ یہی ہوگا. اب ہجا کا طریقہ ہے اور اس کو پھر ملا کر کیسے پڑھنا ہے. پہلے حرف سے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. ایک طریقہ یہ ہے قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بالکل ابتدائی بچے ہوں تو ان کو حرکات علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں. مثلا آ، ای، او، یہ طریقہ بھی کیا. لیکن فرمایا پھر جب بچہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کو ملا کر پڑھانا یہ زیادہ بہتر ہے. کیسے؟ آ ای او، وہی والا اسٹائل. نانینو، آ ای او. بات سمجھ آ گئی؟ دونوں طریقے سمجھ آ گئی. علیحدہ علیحدہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن علیحدہ پڑھنے پڑھانے میں بس اوقات جھٹکے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. جھٹکا لگتا ہے، آ ای یوں پڑھ جاتا ہے تو اس میں جھٹکا نہیں ہے.
اب یہاں پر حمزہ پہ زبر ہے، جھٹکا کوئی نہیں ہے، جھٹکا کس پہ آئے گا؟ ساکن آئے گا. جی یہ سوال تھا ایک. اور دوسری اس کے اندر اہم بات ہجا کے اندر، ایک تو یہ طریقہ سمجھ آ گیا، دو طریقے، اور ملا کر پڑھنے والا طریقہ یہ زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آگے جب ہجا کر کے بچوں کو حرف کے اندر کئی 2-3 حرفوں کو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بچے کے لیے آسانی ہوتی ہے، اس کی بھی مشق یہاں پر ہوتی ہے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے گا، بڑی اہم بات. کیا عرض کیا؟ ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. یہ آگے ہا کو پڑھ لیں. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پہ ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. اب مثال کے طور پر جیسے عین ہے، تو میں نے کیا بات لکھوائی ہے؟ ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. اب غلطی کیا ہوتی ہے؟ میں غلط پڑھ کے بتا رہا ہوں. عین زبر آ، عین زیر عی. اب عین زبر آ، یہ عین کو پورا نہیں پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ توجہ سے. عین زبر آ، یہ حرف کا نام پورا ہے. ایسے ہی پڑھانا ہے انشاءاللہ. پڑھائیں گے نا انشاءاللہ. اور سارے کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ پڑھنے کی نیت سے یا پڑھانے کی نیت سے؟ پڑھانے کی نیت سے انشاءاللہ پڑھنا ہے، پھر مضبوط ہوتا ہے. کس نیت سے پڑھیں گے؟ پڑھانے کی نیت سے انشاءاللہ. جی. عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، عین عو، حاحیعو، غین زبر غو، غین زبر غو نہیں، غین زبر غو نام پورا نہیں ہے. غین زبر غو، غین زیر غی، غی موٹا حرف ہے. غین پیش غو، غاغیغو، خاغیغو. یہاں لمبے جو مد والے حرف ہیں اس میں اکثر غلطی ہوتی ہے. قاف زبر قا، قاف زبر قا نہیں. قاف زبر حرف کا نام پورا ہو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قاقیقو، کاکیکو. یہاں پر ٹیڑھا نہ ہوا ہے. کاکیکو، جاجیجو، شین زبر شا، غلطی. شین زبر شا نہیں. شین زیر شی، شین پیش شو، شو، شاشیشو، یاجیجو، واو زبر واو. ٹھیک ہے. کیا غلطی ہے؟ حرف کا نام پورا لینا. غاد زبر، دال کا قلقلہ بھی واضح ہوتے ہیں. غاد زبر غا، غاد زیر غی، غاد پیش غو، غاغیغو، لالیلو، نون زبر نا، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا
تیز ہو گیا، برابر ہو بالکل. اس لیے یہ جو سٹائل ہے اس کو صرف سٹائل اور ایک لہجہ ایک انداز نہیں سمجھنا. اس سٹائل میں تینوں حرکتوں کی جو مقدار ہے وہ برابر رہتی ہے. اس لیے سٹائل کو کا اہتمام کرنا ہے، اسی انداز میں پڑھنا ہے سمجھنا. ٹھیک ہے جی. اس کا یہ فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ اس انداز کا کیا ہے؟ تینوں حرکتوں کی مقدار برابر رہتی ہے. اس انداز سے تینوں کو اکٹھا پڑھانے میں کیا رہتا ہے؟ تینوں حرکتوں کی مقدار برابر رہتی ہے. اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. کیونکہ دیکھو تو را ایک صحیح اور دوسری دو تیز ہو گئی. اب دیکھو جب بڑا بچہ ہوگا سمجھدار تو اس کو اکٹھا پڑھے گا تو صحیح پڑھے گا. چھوٹا بچہ جب پڑھے گا اکٹھا تو پڑھے گا تو پکی بات ہے. اس لیے قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھی سمجھ آتی ہے کہ چھوٹے بچے کو آپ علیحدہ علیحدہ پڑھائیں. پھر دوسرا وہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ جب اکٹھا پڑھے گا وہ دونوں کو باریک کر دے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے یہ جو مشورہ دیا ابتدائی بچے کے لیے علیحدہ علیحدہ پڑھایا جی. صاد زبر صاد زیر صاد پیش زبان کی جڑ اوپر اٹھے. دیکھیں بھائی زبان دیکھیں زبان جہاں لگے خاص طور پہ زیر اور پیش میں بس زی ہو جاتا ہے. جی اس میں زبان کی جڑ اٹھے ورنہ رو ہو جائے گا، رال کے مخرج سے باریک ہو جائے گا. یہاں زیر میں غلطی ہوگی. زیر میں غلطی کی وجہ کیا ہے؟ انّی وی دا فرق ہے. یہ اوپر کے دان نیچے لگتے ہیں نا وی. جب یہ پڑھتے ہیں تو وا وی، وہ پنجابی والا وی بیچ میں آ جائے گا. غلطی کی وجہ بتا رہا ہوں. ٹھیک سمجھ آ گئی بات جی. اس کا ہجا کرتے ہیں واو پورا ہجا واو زبر واو زیر وی واو پیش وو. اب یہ اس کا ہجا اکثر کیا ہوتا ہے؟ وا زبر وا زیر وی. وا ہجا کرتے وقت غلط پڑھتے ہیں. ہجا کرتے وقت حرف کا نام صحیح ہو اور نام پورا ہو. واو پیش وو چلو آخر میں اس کو پوئم کے انداز میں اس کے اندر ہی محفوظ کرنے پھر بعد میں لہجہ بھی بتاتا ہوں. اب اس کو ذرا پوئم کے انداز میں نعت اور نظم کا جیسا انداز ہوتا ہے اس میں سنا جاتا ہے. سوچے محفوظ کر دیجیے گا جی. تو حرکات کی ادائیگی صحیح ہو اس کا خاص خیال کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ طرف کے پیچھے آپ اسے غلط کر رہے ہیں. اگر صحیح پڑھیں گے تو پھر میں سناتا ہوں ورنہ نہیں. کیا خیال ہے؟ صحیح پڑھیں گے؟ غلط تو نہیں پڑھیں گے جی. کیسے پڑھیں گے اس کو؟
आप जरा सुनिए। आई ऊ हाही ऊ आई ऊ हाही ऊ गाई ऊ खाई ऊ काकी ऊ काकी को जाजीजू शाशीशू जाजीजू राजीजू लालीनू नानीनू रानीनू तातीतू दादीदू तातीतू तातीतू सासीसू जाजीजू वाजीजू ذاذيذو ثاثيثو فافيفو واويهو بابيبو ماميمو